کراچی میں مائی کلاچی پھاٹک کے قریب مین ہول سے 4 لاشیں برآمد، 2 خواتین، 1 مرد اور 1 بچے کی لاش 10 سے 15 روز پرانی ہے۔ عیدی رضاکاروں نے لاشوں کو مین ہول سے نکالا۔ لانڈھی میں طالبہ کو گولی کس کی لگی؟ پولیس اور لواحقین کے بیانات نے معاملہ مشکوک بنا دیا۔ پولیس مقابلہ 2 بجے پیش آیا، کومل کو گولی دن 12 بجے لگی۔ گولی لگنے کا واقعہ لانڈھی چراغ ہوٹل کے قریب پیش آیا۔ مقابلہ لانڈھی نمبر 6 پر ہوا۔ ورثہ کا پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار، لاش ساتھ لے گئے۔ اور شام ہوتے ہی میدانی علاقوں میں دھند کا راج۔ موٹر وے M4 خانیوال سے ملتان تک بند، M3 پر جڑاں سے درخانہ تک ٹریفک معطل، M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند۔ ایران پھر امریکہ کے ریڈار پر آ گیا۔ صدر ٹرمپ نے مظاہرین کی مدد کو جواز بنا کر حملے کی دھمکی دے دی۔ بولے ہماری بندوقیں تیار ہیں۔ جواب میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے واضح کیا، امریکہ اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے، ایران کی سلامتی کی طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ایران میں جاری مظاہروں میں سیکیورٹی اہلکار اور 5 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ یمن تنازع میں نیا موڑ، سعودی سرحد کے قریب یمن کے مشرقی حصے میں لڑائی میں شدت۔ ایس ٹی سی نے سعودی عرب پر الزام لگایا کہ اس کی فورسز پر سرحد کے قریب حملے کیے گئے۔ پاکستان کا یمن کی صورتحال سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، دیرپا امن کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ سانحہ 9 مئی ڈیجیٹل دہشت گردی کیس پر 35 برس قید۔ عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، صابر شاکر اور محیط پیرزادہ شامل۔ 2 بار عمر قید اور 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے فیصلہ سنا دیا۔ 5 بڑوں کے مل بیٹھنے کی تجویز رانا ثنا کی ذاتی رائے ہے۔ تحریک انصاف نے پیشکش مسترد کر دی۔ شیخ وقاص کہتے ہیں کہ بانی مینڈیٹ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ رانا ثنا آئین کی بحالی، عدلیہ کی آزادی کی بات کریں۔ رانا ثنا بولے مذاکرات کی پیشکش اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کو اعتماد میں لے کر کریں گے۔ پی ٹی آئی 8 فروری کے احتجاج کی کال کسی صورت واپس نہیں لے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واضح کر دیا۔ سہیل آفریدی بولے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا ہے۔ پنجاب میں ناروا سلوک کے رد عمل میں سخت زبان استعمال ہوئی، جس پر وزراء سے معذرت خواہ ہوئی۔ غیر قانونی گرفتاری اغوا قرار پائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس اختیارات کیس میں تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ غیر قانونی کارروائی پر مقدمہ خارج کر دیا۔ اہلکار مدعی خاتون کو 1 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کریں گے۔ کراچی لانڈھی میں پولیس مقابلے کے دوران 17 سالہ لڑکی فائرنگ کی زد میں آ گئی۔ 11ویں جماعت کی طالبہ کومل جاں بحق، رکشہ ڈرائیور زخمی۔ مقتولہ کو کس کی گولی لگی؟ پولیس اور لواحقین کے بیانات میں تضاد نے واقعہ مشکوک بنا دیا۔ کراچی کی سڑکوں پر دندناتے ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی۔ لانڈی میں ملازمت پر جانے والی بشرا موٹر سائیکل سمیت ٹریلر سے کچلی گئی۔ 10 ویلر ٹریلر کا ڈرائیور فرار۔ شہر میں 2 روز کے دوران ٹریفک حادثات میں 5 افراد رقمۂ اجل بن چکے ہیں۔ واہ کینٹ میں خاتون کے قتل میں شوہر ملوث نکلا۔ میاں بیوی قطر میں تھے۔ سلمان نے مبینہ طور پر سمیرہ کو پاکستان میں کسی مرد سے فون پر بات کرتے دیکھا تو اسے واپس بھیج دیا۔ رشتہ داروں سے اہلیہ کو قتل کرایا۔ شوہر قطر سے ویڈیو کال پر واردات دیکھتا رہا۔ مقتولہ کی 9 ماہ کی بیٹی قطر میں ہے۔ کراچی میں بھتہ خوروں کے خلاف کارروائی۔ سیکیورٹی اداروں نے بھتہ خور ابو ہریرہ اور دلاور کو دھر لیا۔ دونوں کا تعلق سمت کاٹھیا واڑی اور وسیع لاکھو گروہ سے ہے۔ ملزمان تاجروں سے بھتہ طلبی میں ملوث ہیں۔ پشاور میں شگئی پل پر فائرنگ سے خواجہ سرا بجلی جاں بحق۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔
کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل کی انکوائری رپورٹ تیار 3 صفحات کی رپورٹ نے محکمہ CNW کا پول کھول دیا. کہا کمزور انتظامی نظام کے باعث کرپشن اسکینڈل پیش آیا. غیر منسوخ شدہ چیک باکس جاری کی گئیں. محکمے میں بڑے پیمانے پر اضافی چارج دینے کا بھی انکشاف. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی ہونے کا خدشہ. وفاقی کابینہ نے لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دے دی. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 15 فروری کو ہونا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کو دیوالیہ پن سے معاشی استحکام تک لائے ہیں. ₹170-80 کلو دیسی آٹا ہے, یہ بہت مہنگا ہے. گورنمنٹ ایکشن لے, نہ پوچھے نہ. غریب بندہ تو روٹی کھانے سے بھی گیا گزرا, ٹھیک ہے, اور آٹا بھی صحیح نہیں دو, یہ لوگ آٹا بھی صحیح نہیں دیتے. حکومت کو چاہیے اس کے لیے کچھ کریں, ہم غریب عوام تڑپ رہے ہیں کھانے کے لیے. خیبر پختونخوا میں پھر آٹے کا بحران, ₹25 فی کلو اضافہ. ڈیلر کہتے ہیں پنجاب سے آٹے کی ترسیل بحال نہ ہوئی تو مزید مہنگا ہونے کا خدشہ ہے. لاہور میں چکی آٹا فی کلو ₹10 مہنگا, قیمت ₹170 ہو گئی. کراچی امن میں رینجرز کا اہم کردار ہے. کچے میں بھی ڈاکوں کا خاتمہ کر رہی ہے. وزیر داخلہ کا پاسنگ آؤٹ ٹویٹ سے خطاب. محسن نقوی نے کہا کہ سندھ رینجرز نے بنیاد مرصوص میں فوج کے شانہ بشانہ حصہ لیا. ملک کے شمال علاقوں میں کڑاکے کی سردی. کشمیر, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور خطہ پوٹوہار میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری. بالم جبہ میں 2, کلات اور کالام میں 1 انچ برف باری ریکارڈ. کلات -7 کے ساتھ سرد ترین مقام. گلیات کے حسن کو برف کے سفید گالوں نے 4 چاند لگا دیے. نتھیا گلی, ایوبیا, ڈونگا گلی اور چھانگلہ گلی میں سیاح امڑ آئے. وادی کالام میں 5 روزہ سنو فیسٹیول شاندار مقابلوں کے بعد اختتام پذیر. برطانیہ میں شدید برف باری کی پیش گوئی. انگلینڈ, ویلز اور شمالی آئرلینڈ کے لیے یلو وارننگ برقرار. محکمہ موسمیات کے مطابق اسکاٹ لینڈ میں شدید برف باری کا امکان ہے, جس کے باعث ریل اور فضائی ٹریفک متاثر ہو سکتی ہے. برطانوی ایئر لائن نارتھ اٹلانٹک کو پاکستان میں اڑان کی اجازت مل گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں لندن, مانچسٹر, برمنگھم سے اسلام آباد کے لیے پروازیں چلائی جائیں گی. پاک بنگلہ دیش تعلقات میں بڑی پیش رفت. بیمان ایئر لائن کو کراچی کے لیے براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی گئی. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئے سال پر تیزی. دوسرے روز بھی تاریخ رقم. 100 انڈیکس نے 1,79,000 کا سنگ میل عبور کر لیا. 2,500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. سونے کی قیمت کی پھر اونچی اڑان. فی تولہ قیمت 4,60,262 پر آ گئی. کراچی میں مزید سڑکیں بنا رہے ہیں. 3-4 دن میں جہانگیر روڈ پر کام شروع ہو جائے گا. میئر مرتضی وہاب نے یقین دلا دیا. کہا بلوچ ایکسپریس وے کوریڈور 31 جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا. خیبر پختونخوا کے شفیع جان کو شو کاز نوٹس. الیکشن کمیشن نے یوٹیوب چینل پر دیے بیان پر وضاحت مانگ دی. فارم 47 اور 45 کے دعووں پر ثبوت طلب کر لیے. غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل پر عائد پابندیاں فوری ختم کی جائیں. 8 عرب اور اسلامی ممالک کا مطالبہ. مشترکہ بیان میں کہا غزہ میں تیزی سے بگڑتی انسانی صورتحال پر شدید تشویش ہے. سخت موسم نے حالات مزید سنگین بنا دیے. خان یونس میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے فلسطینی شہید, متعدد زخمی. روس وینزویلا کا بحری جہاز بچانے پہنچ گیا. امریکہ کو آئل ٹینکر کا تعاقب نہ کرنے کی تنبیہ. وینزویلا میں 5 امریکی گرفتار. منشیات اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا الزام. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی چھانبین کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے جوڑ توڑ شروع. طلبہ تحریک نے جماعت اسلامی سے اتحاد کر لیا. جماعت اسلامی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی سے اتحاد کی خواہش مند. امیر شفیق الرحمان نے قومی حکومت کی خواہش ظاہر کر دی.
स्विट्जरलैंड में बाढ़ में आते जदगी से अमवात 47 हो गईं, 115 जख्मी। आग वेटर की गलती से लगी। इब्तिदा में वाक़े को धमाके का नतीजा करार दिया गया था। मुतासरीन में गैर मुल्की भी शामिल। क्लब में नए साल का जश्न मनाते हुए हादसा पेश आया। I'm here to announce today that I'll be retiring from all international cricket after the SCG Test match. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज के बाद कैरियर को खैरबाद कह देंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया, उन्हें नस्ली तासुब का सामना रहा। टीम में जगह बनाने के लिए खुद को दूसरों जैसा दिखाने की कोशिश की, मगर बार बार टीम से बाहर किया गया। 39 साल खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पहले मुसलमान क्रिकेटर। नए साल का पहला सुपर मून कल नजर आएगा। इस पार्को तर्जुमान के मुताबिक सुपर मून शाम 5:51 पर तुलू होगा। अगला सुपर मून रवां साल नवंबर में देखा जाएगा। और इटली में ओलंपिक मशल का सफर जारी। कासल डेल मोंटे के अंदर ले जाया गया। मशल 12,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए तमाम 110 सूबों से गुजरेगी। सुरमाई ओलंपिक्स 6 से 22 फरवरी तक शेड्यूल है।